السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں قرآنی فلم انسان کا نقشہ۔ آج ہم اس کا پارٹ 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ 1 بائی 1 یہ فلم قرآن کی آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ انسان کو اپنے اندر کی خامیوں کا پتہ لگے اور وہ ان کو درست کرنے کی کوشش میں لگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت والا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ چلیے تو کرتے ہیں پارٹ 3 کا آغاز۔ قرآن کی فلم جب دل روشنی کے لیے پکار اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی خامیوں کو بیان کر رہا ہے 1 بائی 1۔ یہاں 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا کمی ہے اور وہ کن کمیوں کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ناشکرا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے، اور ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بے صبرا اور تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، کم حوصلے والا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب آسائش اس کو حاصل ہو جاتی ہے، عیش و آرام کی چیزیں اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں، تو پھر یہ بخیل بن جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری محنت کا صلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کیٹیگری سے الگ ایک شخص اور ہے جو ہے نماز پڑھنے والا۔ یہ ان کیٹیگری سے الگ ہے، یعنی جو انسان نماز کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اس کو وقت پر ادا کرتا ہے، تو پھر انسان ان خامیوں سے نکل سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل خود روشنی مانگتا ہے مگر دروازہ ہم نے خود بند کیا ہوا ہوتا ہے تو روشنی اندر کیسے جائے گی؟ قرآن کہتا ہے اللہ دلوں کو زندگی دیتا ہے جیسے مردہ زمین کو بارش زندگی دیتی ہے۔ سوال یہ ہے آپ کا دل کب زندہ ہوگا؟ یہ صرف ایک فلم نہیں، یہ ہر انسان کی واپسی کا لمحہ ہے، روشنی کی تلاش میں بھٹکتی روح کا منظر۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کبھی دل سننے سے انکار کر دیتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو دل دوبارہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ہدایت کی واپسی کا لمحہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہر گمراہ دل کے لیے واپسی ممکن ہے؟ اگر آج اللہ کہے میں نے تمہارے لیے دوبارہ روشنی دی تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اللہ کو چھوڑا یا اللہ نے ہمیں آزمایا؟ دل کی تاریکی کب ختم ہوتی ہے؟ جب آنکھوں سے نہیں روح سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایک آیت ہی زندگی بدل دیتی ہے؟ قرآن کی روحانی فلم انسان کے سفر کو دکھاتی ہے، جب وہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، روشنی کو کھو دیتا ہے اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان دلوں کے لیے ہے جو ابھی بھی نور کی تلاش میں ہے۔ سنیے دل کی زبان میں قرآن کی فلم روشنی، ظلمت اور واپسی کا لمحہ، ایک ایسی روحانی کہانی جو ہر انسان کے دل میں چراغ کی طرح جل اٹھتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ناظرین، یہ تینوں آیت سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 22 کی ہیں۔ آئیے ایک ایک آیت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نمبر 1 پر کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ہی بے صبرا اور گھبراہٹ والا پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں جلد گھبرا جانا ہے، بے قراری اور جلدی مایوس ہو جانا شامل ہے۔ وہ مشکل میں فوراً ہمت ہار دیتا ہے، کم حوصلے والا ہے۔ نمبر 2، اذا مسہ الشر جزوعا، دوسری کمی انسان کے اندر یہ ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرتا ہے، گریبان چاک کر دیتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ جب انسان پر مصیبت یا نقصان آتا ہے تو وہ ضبط کھو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہے اور فوراً مایوسی کی بھٹی میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے بھلائی، مال یا نعمت، عیش و عشرت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو وہ خود غرض اور کنجوس ہو جاتا ہے۔
دوسروں کا حق بھول جاتا ہے، کہتا ہے سب میری محنت کا صلہ ہے، اور شکر کے بجائے غرور میں آ جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی یہ کمزور فطرت صرف ایمان اور نماز سے قابو میں آتی ہے۔ نماز انسان کے دل میں ضبط، صبر، شکر اور سکون پیدا کرتی ہے۔ یہی اصل توازن ہے۔ ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہاتھ، پاؤں اور زبان گواہ بنیں گے۔ انسان کا انجام قرآن کی زبانی۔ اللہ نے انسان کی پوری فلم دکھا دی۔ قیامت کا وہ دن جب سب کچھ بولے گا، قیامت کا دن جب انسان خود اپنے خلاف گواہی دے گا۔ انسان کا انجام قرآن کی فلم میں آنکھیں، زبان اور ہاتھ بول پڑیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگے تو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کی زبان بند کر دی جائے اور آپ کے اعمال خود گواہی دیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوا اگر قیامت کے دن آپ کی اپنی آنکھیں آپ کے خلاف بول اٹھی؟ کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہمارا ہر راز ظاہر کر دیا جائے گا، جب انسان کہے گا کہاں بھاگا جائے مگر کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے وہ منظر سوچا ہے جب اللہ فرمائے گا ہم نے تمہارے منہ پر مہر لگا دی تو آپ کے دل کی حالت کیسی ہوگی؟ اگر آج آپ کی زندگی ایک فلم ہے تو آخری منظر کیسا ہوگا؟ کیا آپ نے وہ لمحہ سوچا ہے جب آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے کھولا جائے گا جو کہ آج دنیا میں آپ خود لکھ رہے ہیں؟ جب چمڑی، کان، آنکھیں سب بولیں گے ہم کہاں چھپے ہیں؟ کیا ہم اس دن کے گواہوں سے بچ سکیں جب ہر چیز گویا ہو جائے گی؟ ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا اور سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جی ہاں، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے سے مراد حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی مدد نہ کرنا، اس کی حاجتوں کا خیال نہ کرنا، اپنے مال کے اندر اس کا حق نہ سمجھنا اور اس کو نہ دینا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ شخص وہ ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، یعنی دوسرے کو تلقین نہیں کرتا کہ مسکین کا ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں کچھ حق ہے، خود تو کرتا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کام سے روکتا ہے۔ کتنی کمی ہو گئی! قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ 3 ہو چکی ہیں۔ اور فویل للمصلین، آگے فرمایا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ نمازیوں کے لیے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی خرابی ہے، تو یہ کون شخص ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کے لیے ویل وادی ہے؟ ویل وادی جہنم کی ایک وادی ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جی ہاں، یہی ہے وہ نمازی شخص جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، وقت اب ہے پڑھتا ہے 2 گھنٹے بعد، وقت اب ہے سجدوں کو گزار دیتا ہے، گوا دیتا ہے، خوشی غم میں نمازوں کو بھول جاتا ہے، وقت پر ادا نہیں کرتا۔ الذین هم یراؤن، دوسرا نمازی شخص وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ویل وادی کی خوشخبری دی ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنی نمازوں میں ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا ثواب 0/0 رہتا ہے۔ تیسرا نمازی وہ ہے جس کے لیے ویل وادی کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ عام سی چیزیں جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو پڑوسی آپس میں مانگ لیتا ہے، تفسیر میں آتا ہے جیسے ضرورت کی اشیاء، کدال، کھرپی، پتیلی وغیرہ وغیرہ، کوئی پڑوسن عورت سے ضرورت کے تحت مانگ لیتی ہے لیکن وہ ان چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، نمبر 1 جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، نمبر 2 یتیم کا حق نہیں سمجھتا، اس کو دھکے دیتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، نمبر 3 مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نمبر 4 پر وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے،
وہ نمازی جو دکھاوے کے ساتھ پڑھتا ہے، اور وہ شخص پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو گھریلو عام سی چیزیں مانگنے پر انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان چاہے تو ان غلطیوں کو اپنا آپ سدھار سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ میں نے انسان کے دل میں سب سے پہلے برائی کا بیج ڈالا، لیکن بات یہ ہے کہ برائی کا بیج ڈالنے کے بعد میں نے انسان کو کمزور نہیں بنایا، بلکہ اتنا قوی بنایا، اتنا طاقتور بنایا، اتنا جری بنایا کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے اپنی اس دل کے اندر سے جو گناہوں کا بیج میں نے ڈالا ہے، برائی کا بیج ڈالا ہے، اس پر محنت کرنے کے بعد اپنے دل سے تقویٰ کی فصل لے سکتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو ضرور آپ کے دل کو لگی ہوگی، کیونکہ سب نے آخرت کے دن کا سامنا کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کا سب کو شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ اس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور اپنے دوست اور احباب تک ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے۔ علم توفیق چینل کو مکمل وزٹ کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں آمین، اللہ کے نام پر سبحان اللہ کہہ کر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ہمیں یہ بتائیے آپ ہماری ویڈیو کہاں سے سن رہے ہیں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، جب تک ہماری دوسری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے۔